اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لیجیے ناظرین، سنہری بات سیگمنٹ ہوا، ثواب کمائی سیگمنٹ ہوا، جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور جانتے ہیں آج اس سیگمنٹ پہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ بسم اللہ۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب میں ہم آپ کو ہمیشہ مختلف باتیں سکھاتے ہیں، لیکن ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں کہ جو کہ ہمارے ائمہ کی سنت رہی ہے، صدقہ دینا، خیرات دینا، اور وہ چیز صدقے اور خیرات میں دینا کہ جو آپ کو بہت پسند ہے، وہ خدا کو بہت مقبول ہے۔ تو چونکہ ایام فاطمہ کے دن چل رہے ہیں، آج بھی ہم ایام فاطمہ کے حساب سے آج کا ہمارا پروگرام ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ان فضیلتوں کو بھی اجاگر کریں جو بی بی کی ذات سے منسوب ہیں۔ حالانکہ یہ ساری ہماری کوشش سمندر میں پانی کی بوند کے برابر ہی ہوگی، لیکن ہم اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا چاہیں گے۔ تو واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، واقعات کے حساب سے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، جس میں جناب سیدۃ النساء العالمین نے اپنی شادی کا عروسی جوڑا اس کو خیرات کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو لگائیں گے، اس کو دیکھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ ای پیامبر، بگو از شما پاداشی نمیخواهم جز دوستی اهل بیتم. شادی کا جوڑا۔ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی رات ایک یادگار اور ناقابل فراموش رات تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے سرشار قلب اور منتظر و مشتاق نگاہوں کے ساتھ اپنی بے مثال اور بے نظیر بیٹی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پیغمبر اکرم نے شادی کی رات اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو ایک جوڑا لباس بطور تحفہ دیا۔ پیغمبر کی نور چشم بیٹی شادی کے مراسم سے فارغ ہو کر پروردگار کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئیں۔ اس دوران ایک فقیر دروازہ زہرا پہ آیا اور بآواز بلند صدا دی، در دولت نبوت و رحمت سے ایک پرانے لباس کا سوال ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے یہ آواز سنتے ہی گھر میں موجود اپنا پرانا لباس فقیر کو دینے کے لیے نکالا، لیکن اچانک ہی ان کے ذہن میں یہ آیت آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کے درجے کو تم ہرگز نیکی کے درجے کو نہ پہنچو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہیں، اور جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہی فیصلے کی گھڑی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی در اہل بیت پہ آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے؟ مدینہ کا فقیر در فاطمہ زہرا سے خوشحالی اور دلشاد لوٹ جاتا ہے۔ اگلے دن جب پیغمبر نے اپنی لخت جگر کے تن پر پرانا لباس دیکھا تو تمام حالات سے باخبر ہوئے اور فرمایا، میری بیٹی اگر اپنے شوہر کے لیے وہ نیا لباس پہنتی تو زیادہ بہتر اور مناسب معلوم ہوتا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ نے عرض کیا، بابا میں نے یہ عمل آپ سے اور اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ آپ سے شادی کے وقت ماں نے اپنا سارا اموال، مال و اسباب قربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک فقیر در مبارک پر آیا تھا اور ایک جوڑے کپڑے کا تقاضا کیا تھا۔ اس وقت گھر میں سے کوئی جوڑا موجود نہ تھا، تو آپ نے اپنے تن کا لباس اتارا اور اس فقیر کو بخش دیا تھا۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے بیٹی کی محبت میں لبریز ہو کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، گویا ان کے لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ایذا پہنچائی۔ رضائے فاطمہ رضائے خدا ہے، اور اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔
सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, छोटा सा क्लिप आपने देखा और सखावत से मुतालिक और क्या बहुत खूबसूरत पैगाम। सबक आपको मिला होगा कि किस तरीके से अपनी पसंदीदा चीज़ को बीबी ने कुर्बान किया। और सिर्फ यही नहीं, सूरह दहर जो आयत जो सूरह दहर जो शान में नाजिल हुई है वो भी यही है कि भूखा रहते हुए उन्होंने साहिल को खाना खिलाया। और ना सिर्फ ये कि बीबी ने साहिल को खाना खिलाया बल्कि तमाम इमाम हसन और इमाम हुसैन ने भी उनकी पैरवी करते हुए जो रोज़ा रखा हुआ था अपना खाना उसको साहिल को दे दिया और सूरह दहर उसकी शान में नाजिल हुई। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इसीलिए फरमाते हैं कि तुम्हारी जन्नत के हम ज़ामिन हैं, मगर तुम अपनी बरज़ख की तैयारी कर आओ कि जन्नत तक का तो सफ़र आप तय कर लेंगे, क्योंकि आपकी कुछ शफाअत जो है, कुछ जगहों पे जो शफाअत है वो आइम्मा फरमाएंगे, लेकिन जो बरज़ख का जो रास्ता है उसकी तुम तैयारी कर आओ। तो ये छोटे छोटे अमल, छोटी छोटी चीज़ें, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और खुम्स के साथ अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे अमल, जिसकी वजह से आपको न सिर्फ कि आपको सवाब मिले बल्कि आपके सवाब की वजह से किसी के तन पर अगर कपड़ा आ जाए, किसी भूखे को खाना मिल जाए, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अजीम सवाब और छोटा अमल कोई हो नहीं सकता। इसी के साथ आज हम सूरह वाक़िया फ़ायदे की बात में सूरह वाक़िया के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे कि जुम्मे का दिन भी है। सूरह वाक़िया के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और सूरह वाक़िया की इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रात सोने से पहले अगर सूरह वाक़िया की तिलावत कर ली जाए तो उससे चेहरा रोशन होता है। उसी के साथ सूरह वाक़िया के कुछ फ़ज़ाइल आपको बताऊंगी कि उसकी तिलावत कितनी वैसे तो पूरे कुरान की तिलावत का मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मौका मिले कुरान की तिलावत ज़रूर किया कीजिए, चाहे एक सफ़ा, चाहे 7 रुकू, चाहे 5 रुकू। लेकिन सूरह वाक़िया जुम्मे के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी तिलावत को अपना मामूल बनाइए। कुछ हम उसके तर्जुमा भी आपके सामने बयान करेंगे कि आपको एहसास हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे होते हैं, किसकी तिलावत कर रहे होते हैं। तो सूरह वाक़िया के कुछ फ़ज़ाइल पहले सुन लीजिए कि जो शख्स फ़िक्र फ़ाक़े से आजिज़ हो उससे 41 दफ़ा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ना चाहिए। उससे रिस्क में बरकत होती है और तंगदस्ती जाती रहती है। 41 दफ़ा यानी 41 टाइम्स रोज़ाना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई माली परेशानी आई हुई है तो इसकी तिलावत कीजिए, इसको 41 दफ़ा पढ़िए, तो इससे आपकी रोज़ी में बरकत पैदा होगी। अगर हमेशा पढ़ते रहेंगे तो कभी मोहताज नहीं होंगे। हमेशा पढ़ने से मुराद यही है कि आप इसको रोज़मर्रा मामूलात का भी हिस्सा बना सकते हैं, या फिर आप इसको रोज़े जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फजीलत इसकी वारिद हुई है। उसी के अलावा अगर किसी मैयत की कब्र पर पढ़े उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। कुछ सूरतें बहुत ज़्यादा अहमियत की आमिल हैं, जैसे सूरह तगाबुन है, सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है और सूरह वाक़िया। इनको बार बार मैयत के लिए और मुर्दे के लिए पढ़ने का हुक्म हुआ है। उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे जब इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करेंगे। अगर किसी मैयत की कब्र पर पड़े तो उसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। अगर औरत लिखकर अपने बाजू पर बांधे तो उसे डिलीवरी के टाइम पर उसके लिए आसानी पैदा होती है। और एक मजलिस में यानी एक ही नशिस्त में 41 टाइम पढ़ने से, 41 दफ़ा पढ़ने से हाजत पूरी होती है। अगर आपकी कोई बहुत खुसूसी हाजत है और आप चाहते हैं कि उस हाजत के लिए कोई ख़ास किस्म की कुछ दुआ मांगी जाए तो एक नशिस्त का अहतमाम कीजिए, जिसमें लोगों को बुला के 5 लोग भी मिलकर पढ़ सकते हैं और 10 लोग भी, जितने लोगों को आप इकट्ठा कर सकें। तो एक ही नशिस्त में काफ़ी सारे लोग मिलकर 41 दफ़ा इस सूरह वाक़िया की तिलावत कर सकते हैं। ख़ास कर कशाइश रिज़्क़ के लिए नक्श नहायत मुफीद है। जो शख्स रात नमाज इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ेगा कभी भूखा नहीं रहेगा और गैब से अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। तो 2 चीज़ें हमारे सामने आई कि एक तो रिज़्क़ और रोज़ी में फरावानी का बायस होती है और दूसरे मुर्दे के लिए और मैयत के लिए बहुत ज़्यादा उसके अज़ाब कब्र से बचाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मैं सिर्फ क्योंकि वक्त की कमी के बायस पूरी सूरत मैं नहीं पढ़ूँगी, उसके आपके सामने सिर्फ उसका थोड़ा सा तर्जुमा पेश करूँगी। जब वो पेश आने वाला वाक़या पेश आएगा, ये वाक़े की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए सूरह वाक़या ऐसे कहा जाता है, यानी ये क़यामत की बात की जा रही है। जब वो आने वाला वाक़या पेश आएगा जिसके वाक़े होने में ज़रा भी झूठ नहीं है, वो वाक़या तहोबाला कर देने वाली आफत होगी जो ज़मीन को झंझोड़ कर रख देगी और पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा बनाकर प्रागंदा ग़बार में तब्दील कर देगी। इस वक्त तुम लोग 3 जमातों में तकसीम हो जाओगे। दाएं हाथ वाले फ़अस्हाबुल मैमना, ये आप सुनते होंगे। दाएं हाथ वालों की खुशबख्ती का क्या कहना, और बाएं हाथ वालों की बदबख्ती का क्या कहना, क्या ठिकाना। और आगे रहने वाले ही सबसे आगे होंगे, वही अल्लाह के मुक़र्रब होंगे जो नेमतों वाली जन्नत में होंगे। इनमें ज़्यादा तादाद आगे बढ़ने वालों की होगी और कुछ थोड़े से पीछे रह जाने वाले भी होंगे।
اور یہ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد کچھ وہاں جنت کی کچھ بشارتیں دی گئی ہیں, کچھ وہاں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی. اور یہ اس کو ہم تھوڑا سا اسکپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اور یہ سب کچھ بدلا, یعنی جو جنت کی جتنی خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور یہ سب کچھ بدلا ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے, وہ اعمال جو ہم زمین پر سر انجام دیتے ہیں. اور وہاں کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جس میں بےہودگی اور گناہ ہو. جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک اور سلامتی کی ہوگی. اور دائیں ہاتھ والے, ان دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے کہ بار بار دائیں ہاتھ والوں کی تعریف کی جا رہی ہے. وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور رواں دواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے لذیذ پھلوں کے انبار اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. اسی کے ساتھ ان کی تھوڑی سی اور فضیلت بیان کی گئی کہ جنت کا تھوڑا سا حال احوال بیان کیا گیا ہے. اب ذکر کریں گے بائیں ہاتھ والوں کا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور بائیں ہاتھ والے ان کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور وہ اپنے گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہم ضد پکڑ لیتے ہیں, ہم نے ضد کر لیا, ہمیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے, ہمیں پتہ ہے ایمان کیا ہے, جیسے کہ اور باتیں بھی چل رہی تھی کہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, لیکن اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک انڈیویجول کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے, مذہب اسلام میں اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے, لیکن آپ اڑے میں ہیں کیونکہ آپ کی انا آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس گناہ کو ختم کریں یا اس گناہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ جب مر کر خاک اور ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے تو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, اور ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے. تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے ایک دن ضرور اور یقیناً جمع کیے جائیں گے, یعنی کہ وہ باپ دادا بھی جو آپ کے سے پہلے جا چکے ہیں اور ہم خود بھی, ہمیں سب کو ایک ہی جگہ کھڑا کیا جائے گا اور یہ دن مقرر کیا جا چکا ہے. پھر یقیناً تم سب گمراہوں اور جھٹلانے والوں تھوڑ کے درخت کی غذا کھانے والے ہو, اس ہی غذا سے تم اپنے پیٹ بھرو گے اور اسی کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے. پھر بھی تم پیاسے اونٹوں کی طرح پینے والے ہوگے کہ تمہاری پیاس یعنی ختم نہیں ہوگی. جزا و سزا کے دن ان کی ضیافت اس طرح ہوگی, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ جو بے شک جو پروردگار زندگی دینے پر قادر ہے وہی جان لینے پر بھی قادر ہے. یہ تھوڑی سی کچھ ہم نے آپ کو تشریحات پیش کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ سورہ واقعہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے, اور دنیا بھی ایک اپنی جگہ اٹل حقیقت رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ قیامت کا بھی ایک دن ضرور ظہور ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے, نہ صرف ایک سے معمول بنائیے بلکہ واجبات دینی کو جس میں نماز شامل ہے اس کو ادا کرتے رہیے, اور اسی کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی ہماری پرابلمز ہیں جن کو ہم نے اپنی ذات کا حصہ بنا دیا ہے, کوشش کیجئے کہ ایسی برائیوں سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آج جمعے کے دن آپ کو ہمارے اس سیگمنٹ سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. جی فاروق بھائی. جزاک اللہ, بہترین بات. ناظرین بہت شکریہ. اور اب آپ کی ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اور ٹاپک جو ہمارا ہے جیسے پیغام فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہم سیکھ رہے ہیں, اور جتنی دیر میں کال آئی ایک ربائی ہے کہ نبی کے دل کا سکون و قرار ہیں زہرا, نبی کے دل کا سکون و قرار ہیں زہرا, علی کے گھر کی مکمل بہار ہیں زہرا, نمازیں ایسی کہ حیران ہیں فرشتے بھی, نمازیں ایسی کہ حیران ہیں فرشتے بھی, عبادتوں کا شرف ہیں وقار ہیں زہرا. تو ہمیں ہر قسم کا جو پیغام مل رہا ہے حیات طیبہ سے, جیسے اس سے پہلے آپ نے خاکہ دیکھا, لباس عروسی جو ہے آپ نے عطا کر دیا ایک سائل کو, تو یہ اعمال جو ہم محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں, تو بہت سے ایسے کام ہم نے جو کرنا چاہیے, ہمیں جو کرنا چاہیے, جو ہم پہ فرض ہے کہ کوئی بھی کسی کے بھی دکھ درد میں شامل ہونا, کسی بھی غریب کی مدد کرنا, کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, تو وہ ہم کرتے تو ہیں, میں بھی کرتے ہوں, لیکن ان کے لیے بھی چند ایام یا رمضان میں اس طرح کر لیا, ان ایام میں اس طرح کر لیا, لیکن پورے 365 دن جو ایک بحیثیت مسلمان ہم نے زندگی گزارنی ہے, یہ روز کا طریقہ کار ہے. ائمہ معصومین کی جو حیات ہے یہ ہمیں روزانہ کی جو ایک مشق ہے وہ ہمیں بتایا گیا کس طرح سے ہم نے دن گزارنا ہے, کس طرح سے ایون رات تک پہنچنا ہے, اور اگر ہم نے بغیر گناہ کے وہ سارا دن گزارا اس دن کو ہی عید قرار دیا گیا. تو ہم
یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اپنے دن کو سنوار سکتے ہیں اور پھر اپنی آخرت جو ہے سب سے جو اہم کام ہے وہ سنوار سکتے ہیں. اور نیکیوں کے کرنے میں آپ کو کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑا، نہ آپ کو کچھ ایسی، بس یہی چیزیں ہیں کہ اپنے ساتھ جس طرح آپ 4 بچوں کو، اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح آپ ایک اگر بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو اس سے آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کم پڑ جائے. ہاں یہی ہے. تو لیجیے ناظرین، ٹاپک آپ کے سامنے آ چکا، پیغام فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور آج کے پہلے کالر بھی ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے آپ دوبارہ آئیے، آپ کا انتظار ہے. اور خاص طور پہ ہم دیگر سیگمنٹ اس وقت وجہ سے بھی نہیں کرے کہ پاکستان انڈیا میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی شمولیت کل ذرا مشکل سے ہوئی تو آج آپ کو ہم ضرور شامل کریں گے. السلام علیکم. ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائیں یا اس کی آواز کم کر دیں. آواز کم کر دیجئے. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کی. نمبر یو ہے. جی بھائی آپ بات کیجئے، آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. چلے پلیز آپ تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائیے گا، اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. خیال میں شاید ان کو آواز نہیں جا رہی، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. جب تک وہ ٹیکنیکل فالٹ درست ہوتی ہے ہم مزید کچھ بات کرتے ہیں بی بی فاطمہ کے مصائب کی. دستور کس نے بدلے دربار مصطفیٰ کے، گھنٹوں کھڑی رہی ہیں زہرا سند اٹھا کے. جس نے نہیں دیا تھا کاغذ قلم نبی کو، وہ کر رہا تھا ٹکڑے تحریر مصطفیٰ کے. اس پر بات کرتے ہیں. کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بہن کو میرا بہت سلام. محمودہ بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. جی محمودہ بہن بہت شکریہ. آپ کی ٹی وی کی وساطت سے حسب معمول آج کے بہت پرملال اور غمزدہ دن میں کائنات کی ہر پاکیزہ وجود کو، علل خصوصاً خاندان عصمت و طہارت، ان کے حقیقی والی و امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. اور آپ ہدایت ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اپنا فرض بہت بخوبی انجام فرمایا. اللہ حافظ اور شکریہ. بہت شکریہ بہت بہت آپ کی محبت کا. ان کی حوصلہ افزائی ہمیشہ رہتی ہے. اور ہمارے بہت ہی مہربان جو ہر کیمپین میں بھی ہماری بہن شامل ہوتی ہیں، تو یہ بہن آپ کا اس میں برابر کا حصہ ہے. جو بھی اس ہدایت ٹی وی کی مختلف کیمپینز میں محبان ہدایت ہے یا ہنگامی پیس میں جو بھی 1-1 پاؤنڈ دیتے ہیں، تو جو بھی ہدایت پا رہے ہیں، جو بھی علم یہاں سے جا رہا ہے، اس میں آپ کو برابر کا اجر مل رہا ہے انشاءاللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جیتی رہو بیٹی. بطول سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی انکل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ساتھ پر امام زمانہ آپ پر تمام مومنین کو تحیات پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. جی آج کوئی سنانا چاہیں گی بطول سسٹرز؟ سنانا چاہتے ہیں. جی ضرور. بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی اللہ محمد محمد.
प्यारी सगीना है, पहलू भी शिकता है, सुरबाती शिकता है, पहलू भी शिकता है, सुरबाती शिकता है। मेहदी से कोई पूछे क्या उसे पे गुजरती है, आवाज बकैया से जराने की अभी है, आंखों से लहू रोकर मेहदी यही कहता है, पहलू भी शिकता है, सुरबाती शिकता है, पहलू भी शिकता है, सुरबाती शिकता है। बदमीर हकीकत की ख्वाबों को बना दीजिए, ऐ बीबी तकल्लुम को ताबीर दिखा दीजिए, मातम तेरी तुलबत पे होते हुए देखा है, पहलू भी शिकता है, तुलबती शिकता है, पहलू भी शिकता है, तुलबती शिकता है। हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा। जज़ाकल्लाह बतूल सिस्टर, परवरदिगार आपके दर्जात में इजाफा करे। जी, तस्वीर बोलती है सेगमेंट हमारा तैयार है, आप थोड़ी देर में लेंगे या देख लेते हैं भाई जैसे बताते हैं, या ब्रेक के बाद कॉलर वो है तस्वीर हमारे हम दिखाएंगे या इससे पहले दिखाएंगे। कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ जो वाक़यात हम सुन रहे हैं इन प्रोग्राम्स में, रात भी जो प्रोग्राम था उलमा कराम के साथ मुवद्दत की बात हो रही थी, मुवद्दत अहले बैत, रिसालत की बात हो रही थी। तो आज जुमा है, हम होता है कि हसरत ही है कि सारे जो मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए या राज़ी करने के लिए जेब में मसवाक रखते हैं कि ये सुन्नत है नबी की, हम वो ज़िंदा कर रहे हैं। जी हाँ, या कुछ लोगों का ख्याल है शलवार टखनों से ऊपर करके हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, नबी को राज़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा करार दिया अपना, या खुद जिनकी ताज़ीम की है, उनके हवाले से अगर बेखबर हैं तो फिर ये हम कैसे अमाल कर रही है, उसकी क्या बजावरी होगी? यही वही बात है कि वाजिबात को छोड़ के हमने मुस्तहबात को पकड़ लिया है। सुन्नत हमें ज़्यादा अजीज है वाजिबात की नज़र। ये तो वाजिब है, मुवद्दत तो बिल्कुल वाजिब है। तो वाजिब है, मोहब्बत और एहतराम इंसानियत वाजिब है। सबसे पहली बात आती है कि इंसानियत का एहतराम वाजिब है, चाहे कोई वो भी हो। जो कि कुछ अशार हमने आपको आपके सामने कहा था कि मखतूमा को अमीर वो हक देते ना देते, वो हक ना देते, मगर मुसलमानों पे ये तो वाजिब था कि वो ताज़ीम करते हैं। वो तस्वीर भी है, ये तस्वीर बोलती है। मैं हम आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर वो सेगमेंट वाली लाइन हटा दें तो पट्टी हटा दें अगर सारी, तो तस्वीरें नज़र आ जाएं कि वो बीबी फातिमा ज़हरा की अज़ादारी कहाँ कहाँ ऑब्जर्व की जा रही है। ये तस्वीर नजफ और कुम से आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोहब्बत अहले बैत में आप लोगों को देखें, इनका गिरिया देखिए, बहुत बेहतरीन गिरिया करती है ये कौम। वैसे मैं एक बहुत लाखों अफराद वहाँ पर होते हैं और इज्जत और एहतराम के साथ, और अपना पूरा वक्त छोड़ के अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके वो उस दिन को उसी तरह से मनाते हैं जैसे कि उसका हक है। वाह वाह वाह। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, आशिकान मौजूद हैं कि जो जिस अंदाज में जो एक हक दुनिया के कोने कोने में आज़ादारी बीबी फातिमा ज़हरा का एहतमाम किया गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। और इसीलिए ये हम बताना चाह रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत और मवद्दत अहले बैत एक हमारे लिए वाजिब अमल है, जो कि हम अपने तमाम और फ़राइज़ की तरह अंजाम देते हैं। जी, कॉलर भी है हमारे साथ, उससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फरूख साहब, मैं मोहम्मद गुलजर से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जनाब, आपको और बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और आपकी बातें सुन रहा हूँ, सुनहरी बात सुनी, सब कुछ सुना। शुक्र है खुदा का क्या दहाई टीवी पैगाम फातिमिया ये है कि ये अक्ल के दरवाजे खोल रहा है।
کوئی ہے عقل لینے والا کہ جس کو عقل ملے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابعداری میں آ جائے. قرآن پاک آرڈر دیتا ہے, کیا آرڈر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری کرو. یہ مسلمان کہاں کے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمے کا میننگ نہیں جانتے کہ تابعداری کیا ہے؟ یہ حاضر فکرہ ہے ہر زمانے میں. یہ آئی ٹی وی نے لوگوں کو عقلیں دینے کے لیے یہ چینل کھلا ہے. ابھی بھی لوگوں کو عقل نہیں آئے تو پھر ان کا اللہ یافذ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اہل بیت اور آئی ٹی وی کے ذریعے سے عقلیں آ جائے اور ہم لوگوں کو تابعداری کا طریقے کا پتہ چل جائے. مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو جاننے کی کوشش کرے, جاننے کے بعد تابعداری میں آ جائے. مولانا لوگ حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن پاک آدر ہے, لوگوں نے پڑھا ہے, سمجھا نہیں. میں دعا کرتا ہوں آئی ٹی وی کے ذریعے سے کہ لوگوں کو عقلیں آ جائے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لوگ آ جائیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی رونق آ جائے اور آخرت میں بھی رونق آ جائے. آپ لوگوں کے پروگرام اتنے اچھے پروگرام ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کی عقلوں تک یہ باتیں چلی جائیں اور یہ تابعداری میں آ جائے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سلاموں کا شکریہ اور آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ محمد یعقوب صاحب, آپ کو بھی بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سلام. آپ ہمارے بہت ہی معزز بزرگ ہیں اور بہت اچھا پیغام آپ لاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ان عاشقان کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے وہاں پر عزاداری کے سلسلے میں پہنچے ہیں نجف میں, اور آپ یہ تابوت دیکھ رہے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے یہی ہے نا کہ جیسے ہمارے یعقوب صاحب نے کہا کہ کس طرح تابعداری کرنا ہے, تو یہ لوگ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے تو ہم اس انداز سے شاعر شان انداز میں جو ہے بی بی کا احترام کے ساتھ جو بھی اہتمام ہوتا, اور وہ مخالفت کے وقت میں بھی ساتھ ہوتے جس وقت مخالفت چل رہی تھی اس وقت بھی ساتھ ہوتے. جیسے کہ آج پھر ہم وہی حالات بتاتے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ایک ایکشن پلان میں لے کر آئیے کہ باتیں کرنا اور مجلسوں میں جانا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ ایک اسٹیپ ہوا. آپ کی شخصیت پہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, آپ کی روزمرہ زندگی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے ان ایام سے. بالکل, ان لوگوں سے تو بہت اچھے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں کر رہے, جی بالکل, تو ہم نے چلے وہ ایک مرلے پہ آ گئے ہیں, جی ہاں بالکل, ان سے ہم بہتر ہے, لیکن اس سے آگے اب سفر ہے, جی آگے بڑھتے رہنا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی ہے افتخار صاحب, آپ بات کریں. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. یہ فروخ بھائی اگر افتخار صاحب اگر آپ دوبارہ کال ملا لیں تھوڑا مزہ آ جائے گا آپ سے بات کرنے کا, اور لوگ بھی آپ کی بات سن لیں گے. دوبارہ کال ملا لیں, کچھ لائن میں مسئلہ تھا. اتنی دیر میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب فاروق نظر صاحب, میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی محترم شبیر زیدی صاحب, بہت شکریہ. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمائے. الہیہ. میں یہ عشق لکھنوی کا مرثیہ بی بی سیدہ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے, وصف جناب فاطمہ زہرا شروع ہے, طب سلیم وقت خشوع و خشوع ہے, اے قلب عصمت مریم رجوع ہے, اے چشم پاک پردہ مزگاں کو ڈال دے, مردم کو جلد اپنے مکان سے نکال دے, مضمون خلاف شر نہ ایدر زباں پہ آئے, پر سیدہ کا حال کہ خود جسم تھر تھر آئے, سنگے علم سے آئینہ دل شکست پائے, منصف یہاں سے اٹھ کے یہ کہتے گھروں کو جائے, نقشہ کھچا ہے سامنے رنجو منال کا, کیا مرثیہ ہے فاطمہ زہرا کے حال کا, کہتے ہیں جس کو شافع محشر وہ فاطمہ ہے, جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ, سبحان اللہ, بیٹے کا جس کا آہ کٹا سر وہ فاطمہ, بیٹی کی جس کی چھن گئی چادر وہ فاطمہ, کیا کیا مصیبتیں صحیح امت کے واسطے,
آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے. راوی بیاں کرتا ہے یہاں سے بصدقہ بس رفتہ رفتہ سیدہ کا عارضہ بڑھا. پھر صاحب فراش ہوئی وا مصیبتہ طاقت رہی نہ جسم مبارک میں مطلقہ. ایسا بڑا مرض کہ اجل سر پہ آ گئی. ایک روز مردنی سی رخ زہرا پچھا گئی. زینب سرانے بیٹھ کے کرنے لگی بکا. ہے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا. جھک جھک کے اضطراب سے دیتی تھی یہ صدا. لی مجھ سے نزلہ میں بھی نہ قسمت یہ کیا کیا. کیا جانے روح جسم سے کیوں کر نکل گئی. اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی. شہزادے آئے اتنے میں باہر سے دردناک. دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک. دوڑے حسن تلے ملے ہوئے جبی پخاک. دوڑے حسن ملے ہوئے جبی پخاک. بولے علی سے ہو گئے ہم جیتے جی ہلاک. جو قہر ہو گیا وہ کہے کس زبان سے. بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے. تا دیر آگے شیر خدا نے بکا کیا. اسما کو غسل دینے کی خاطر بلا لیا. کفنائی لاش رن سے خونے جگر کیا. تابوت لا کے صحن میں حیدر نے رکھ دیا. رو کر پکارے لالا دارو آؤ گلے ملو. لو آؤ ماں سے میرے پیارو گلے ملو. مل لو کہ پھر بطول کہاں اور تم کہاں. لپٹے گلے سے لاش کے دونوں وقت سجا. تھرائی لاش فاطمہ زہرا کے نہ کہاں. کھل کھل کے بند ہاتھ کفن سے ہوئے عیاں. ماں سے عقیل ملنے میں دونوں جو ساتھ تھے. گل سے گلوں میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ تھے. لرزے میں تھا زمین کے بدن حشر تھا بپا. ناگاہ ایک سن سے آنے لگی صدا. بیٹوں کو ماں سے جلد کرو یا علی جدا. مرکز میں بے قرار ہے محبوب کبریا. گرتا ہے پھٹ کے چرخ بری کو سنبھال لو. ان کے گلوں سے مردے کی باہیں نکال لو. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ باپ سے محمد والے محمد امام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمارے علماء اکرام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کو اچھے انداز میں قوم کی خدمت کی توفیق دے. ہمارے بیماروں کو شفا دے. ان کو صحت و سلامتی دے. ہمارے مومنین کے روزی روزگار میں اضافہ فرما اور برکت دے. میں آپ کے توسل سے مومنین سے دعا کا طالب ہوں. میری بڑی خالداد بہن علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ کی دختر مولانا عقیل ترابی کی چھوٹی بہن نواز صاحب خیرپور کی اہلیہ کل سے کراچی میں انٹینسو کیئر میں ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ باق کے محمد والے محمد بی بی سیدہ کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شکریہ. خدا حافظ. اللہ پروردگار آپ کے درجات میں اضافہ کرے. آپ نے جو سزا میں پرسے میں شامل ہو کے امام زمانہ کو آپ نے پرسہ دیا اور ہمارے ساتھ اس عزاداری میں شامل ہوئے. ہمارے ساتھ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ پیغام فاطمہ کے سلسلے میں ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کال کرنا چاہیں ٹیلی فون لائنز, اور جب کالز پہ آئیں پلیز تو کال ملانے سے پہلے ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیجیے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی کالر لینے سے پہلے بتایا جا رہا ہے اب بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد پھر کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں.